جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل باسط علی، کامران اکمل اور شاہد ہاشمی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ سب سے پہلے باسط بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ رائٹ فرام دا ورڈ گو لاہور قلندر یہ سوچ کر آئی تھی کہ اس میچ میں کچھ ایکسٹرا کر کے دکھانا ہے۔ بہت ساری کنٹروورسیز چل رہی تھی، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ چل رہی تھی اور اس پہ انہوں نے بڑا زبردست آغاز کیا۔ ٹاپ 3 نے وہ بیس بنائی اور چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ اپوزیشن کی طرف سے پہلا اوور ان ایکسپیرینس اسماعیل کو دینا وہ شاید ٹرکی ثابت ہوا۔ کیا کہیں گے؟ نجیب، کنٹروورسی انہوں نے سائڈ میں رکھی، انہوں نے گیم پہ فوکس کرا۔ حالانکہ فخر زمان بڑا نام ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے جس طرح 13 اوور کی کرکٹ کھیلی جاتی ہے، انہوں نے ان 6 اوور میں اسپیشلی 3.5 اوورز میں جو پاور پلے تھا، جو نعیم نے اور ایمون جس کو ہم دیکھ رہے تھے 4 نمبر پہ بالکل ڈفرینٹ پلیئر تھا، اوپنر آیا تو اس نے فخر زمان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، بالکل، اور میں تو یہ کہوں گا بہتر کھیلا۔ تو انہوں نے جو بیس بنائی نا وہ کام آئی لاہور قلندر کے، اور جو ملتان نے جس طرح بیٹنگ کری کمپلیٹلی سب کو پتا ہے کہ ان کی بالنگ بہت اچھی ہے۔ لاہور کی شاہین شاہ افریدی بڑا نام، مستفیض الرحمان بڑا نام، اور سب سے بڑی بات عبید شاہ جس طرح وہ بالنگ کر رہے ٹومینڈس۔ تو بالکل ہی انہوں نے 3-4 اوور میں میچ ون سائڈ کر دیا، انہوں نے اپنی بیٹنگ سے میچ جیت لیا اور بالکل ہی بیک فٹ پہ کر دیا تھا۔ بالکل جس طرح سے سٹارٹ ہوا 13 اوور میں، ہو وڈ ہیو تھاٹ، مطلب ہمارے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ 13 اوور میں زیادہ سے زیادہ رن بن جائیں گے تو 140-150 بہت ہوا، تو لیکن 185 بگ سکور، ویری بگ سکور ہے 13 اوور کے میچ میں۔ اور نعیم اور پرویز پھر عبداللہ شفیق، آپ دیکھیں تینوں بیٹسمین 200 پلس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے۔ اتنے چھوٹے میچ میں ایسے ہی کھیلنا پڑتا ہے اور ٹاپ 3 پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک ان کا ٹاپ 3 تھا، ایک ملتان سلطان کا 3 اووروں میں میرے خیال سے 18-20 رنز بنے ہوئے تھے، ان کے 3 اووروں میں کتنے رنز تھے، تو یہ فرق تو نظر آیا۔ لیکن جو مین چیز کل بھی میں نے بات کی، جب آپ کا چھوٹا میچ ہے، ایک بچہ آپ امرجنگ کھلا رہے ہیں، نیا بچہ کھلا رہے ہیں، تو آپ اس سے پہلا اوور کروائیں گے تو چانسز تو یہی ہوں گے نا کہ ایک پہلے اوور میں ہی وہ امپیکٹ ڈال سکے، بڑا سکور کر سکے۔ تو 25 رنز پہلے اوور میں ہو گئے تو وہاں پہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جو 130-140 ہونا چاہیے تھا وہاں پہ 185 رنز ہو گئے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کپتان نے سوچا نہیں تھا کہ چھوٹے میچ میں ہمیشہ ایکسپیرینس بولر سے ہی بالنگ کرواتے ہیں۔ وہ پیڈل سیڈل بھی تھا، محمد وسیم بھی تھا، اس کے بعد نواز بھی تھا۔ اسماعیل کو پہلا اوور کروانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو بچہ ابھی نیا ڈومیسٹک اچھا کیا اس نے، لیکن ایک پریشر ہوتا ہے، یہ پاکستان سپر لیگ ہے، تو وہاں پہ آپ بیڈل سیڈل سے کروا لیتے تو زیادہ بہتر ہونا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے پہلے اوور میں جو 25 رنز ہوئے نا وہیں سے گیم آؤٹ ہو رہا تھا، واپس نہیں آ سکے بالنگ میں۔ کسی بالرز نے واپس لانے کی کوشش نہیں کی۔ سیڈل نے اچھی بالنگ کی ہے، لیکن اگر وہاں پہ پہلے پاور پلے میں اگر وہاں پہ 30-35 رنز ہوتے تو شاید 130-140 رنز ہوتے۔ بالکل شاید بھائی، ایک بات تو ہے، جتنی نشاندہی کی غلطیوں کی باسط بھائی نے بھی، کامران نے بھی، وہ سب ہونے کے بعد بھی 20 رن سے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیم ابھی بھی بہت خطرناک لگ رہی ہے۔ یہ ایک اچھی ٹیم ہے، غلطیوں کے بعد بھی، اتنا بڑا ٹوٹل ہونے کے بعد بھی ہارے صرف 20 رن سے۔ انہوں نے اپروچ جو ڈیسائیڈ کی تھی، جو انٹینٹ ڈیسائیڈ کیا تھا، اسی حساب سے کھیلے، لیکن پہلے 4 اوور میں وہ میچ ہار گئے۔ 4 اوور بالنگ کے 68 رنز 67 رنز بنوا دیے اور ان کے 4 اوور میں صرف 28 رنز ہی ہوئے۔ ان کے جو 3 اسپنر تھے، نواز، فیصل اکرم اور عرفات مناز، ان کے 4 اوور میں بنے 72 رنز۔ انہوں نے صرف ایک ہی اسپنر کھلایا تھا، وہ بھی تیز مارتا ہے سکندر، اسپن تو اتنی نہیں کرتا، سیم اپ سے بالنگ کرتا ہے۔ ان کے اتنا فرق نہیں پڑا، ان کی فاسٹ بالنگ نے بہت اچھی بالنگ کی۔ ایمرجنگ پلیئر کو پہلا اوور کرانا، 2 چوکے وائٹ کے ہو گئے، اس کے پہلی بال وائٹ کی، چوکا اتنا لمبا چوکا ہوا اور اسی اوور میں وائٹ کے 2 چوکے لگ گئے، وہ ایک بڑا فرق ہو گیا۔ اور اس میں پورے اس میں جیسے کامران نے کہا کہ سیڈل سے اوور کرواتے، پورے میچ میں سیڈل وہ ایک واحد بالر ہے جس کا اکانومی 10 کے اندر، بالکل ایسا ہی ہے، اور ایج سب سے زیادہ، رن سب سے کم دیے۔